بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الاشباہ والنظائر کا چوتھا درس ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں نیت کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ عبادات غیر مقصودہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور عبادات مقصودہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ تو وضو، غسل، یہ طہارت، اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے، کیونکہ وضو اور غسل یہ عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہیں۔ لیکن عبادات مقصودہ جتنی بھی ہیں، سب کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اس کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهَا۔ لیکن تمام عبادات میں ان کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، الا الاسلام، سوائے اسلام کے، فإنه يصح بدونها، کیونکہ اسلام بغیر نیت کے صحیح ہو جاتا ہے۔ دلیل بدلیل قولہم ان اسلام المکرہ صحیح۔ فقہا نے اس پر دلیل یہ پیش فرمائی ہے کہ مکرہ شخص کا اسلام درست ہے، جسے مجبور کیا گیا اسلام قبول کرنے پر اور اس نے اسلام قبول کیا، تو اگرچہ اس کی نیت دل میں اسلام قبول کرنے کی نہ ہو، لیکن زبان سے اس نے اقرار کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو اس کا اسلام صحیح ہو جائے گا۔ مطلب ظاہری احکام اسلام کے اس پر نافذ ہو جائیں گے، اور ایک مسلمان جو اسلامی معاشرے میں رہتا ہے اور اس پر جو احکام جاری ہوتے ہیں اسلامی، وہ احکام اس پر بھی جاری ہوں گے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ سب دنیاوی احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے، اگرچہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں اسے نجات نہیں ملے گی، اور اس کا یہ اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ اور فرماتے وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْإِسْلام، اور محض اسلام کی نیت سے مسلمان نہیں ہوگا، یعنی نیت کے بغیر اسلام صحیح ہو جائے گا۔ مطلب اگر کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، تو اسلام صحیح ہو گیا، لیکن اگر دل میں اسلام لانے کی نیت ہو محض اور زبان سے اقرار نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں مسلمان وہ نہیں ہوگا۔ لا یکون مسلما بمجرد نیت الاسلام، محض اسلام لانے کی نیت سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، بخلاف الکفر، برخلاف کفر کے، کما سنبینہ فی بحث الطروق، جیسا کہ ہم اس کو ذکر کریں گے طروق کی بحث میں۔ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں اس عبارت میں کہ تمام عبادات مقصودہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا پایا جانا
ضروری ہے۔ اور عبادت مقصودہ کیا ہیں، ان کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ ہاں، اسلام کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ اسلام کے معتبر ہونے کے لیے صرف اسلام کا اظہار کافی ہے، یعنی دنیاوی احکام جاری ہونے کے لیے، کیونکہ اسلام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے دنیاوی اور دوسری حیثیت ہے اخروی۔ دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے دنیا کے اندر اسلامی حکومت یا اسلامی معاشرہ میں رہنے والا محض زبان سے اسلام کا اظہار کر دے تو اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے، لہٰذا اسے اپنے وارثین کی میراث بھی ملے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفن بھی ہوگا۔ اس حیثیت سے اسلام کا اظہار کافی ہے، اگرچہ دل میں اسلام کی نیت نہ ہو۔ ہاں، اخروی اعتبار سے کہ اس کے ساتھ آخرت میں وہی اعزاز و اکرام ہو جو مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، تو اس کے لیے دل سے اور زبان سے ایمان لانا ضروری ہے۔ محض اسلام کا اظہار زبان سے یہ کافی نہیں ہوگا، تو یہ اخروی حیثیت سے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، یعنی عند الناس اسے مسلمان مانا جائے گا، لیکن وہ شخص عند اللہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کی نیت اس کے دل میں نہیں تھی۔ فرمایا یصح، یعنی اس کا مطلب دنیاوی اسلام کے معتبر ہونے کے لیے محض اظہار اسلام کافی ہے، نیت ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر زبردستی کی اور اسے کہا اسلام قبول کر لے ورنہ جان سے مار دیا جائے گا، تو ایسا شخص مکرہ ہے۔ تو اگر اس نے زبان سے اسلام کا اظہار کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کا اسلام معتبر ہوگا اور اس کو قتل کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جبکہ اس کافر پر آپ نے قابو پایا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت اسامہ نے یہ کہا کہ اس نے خوف سے، جان کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اسلام کا اظہار کرنے کے باوجود، کلمہ زبان سے پڑھنے کے باوجود حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ تو جب پورا واقعہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا۔ سرکار نے فرمایا حضرت اسامہ سے ناراضگی کے ساتھ کہ تم نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے دل سے کہا یا زبان سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کے معتبر ہونے کے لیے اسلام کا اظہار کافی ہے، دنیا میں اس پر مسلمان کا حکم جاری کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ اس کی نیت تھی یا نہیں، کیونکہ یہ نیت دل میں ہے اور یہ پوشیدہ ہے۔ لیکن کفر کا معاملہ، فرمایا وَأَمَّا الْكُفْرُ، لیکن کفر تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفریہ اعمال کا ارتکاب کرتا ہے اور حالت اکراہ میں ہے وہ، اور کفر کی نیت نہیں ہے، تو محض اس شخص کے عمل کفر کی وجہ سے یا قول کفر کی وجہ سے وہ شخص کافر نہ ہوگا۔ تو یہاں پر کفر کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہوا۔
ہے نا. یعنی اسلام کے معتبر ہونے کے لیے محض اسلام کا اظہار کافی ہے، نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن کفر کے لیے نیت ضروری ہے کہ اگر حالت اکراہ میں کلمہ کفر کسی نے زبان سے نکالا یا کوئی کفری عمل کیا اور دل میں نیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا. تو کفر کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہوا. اس کی دلیل فقہا نے یہ ذکر کی ہے، اس کی یہ صراحت کی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر جبر و اکراہ کر کے، اسے مجبور کر کے اس کی زبان سے کفری کلمات جاری کروائے جائیں، اس نے زبان سے کلمات کفر نکالے جان بچانے کے لیے، لیکن دل میں کفر کرنے کی نیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ کافر نہیں ہوگا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، کہ جسے مجبور کیا جائے کلمہ کفر بولنے پر، تو جسے مجبور کیا جائے اور زبان سے کلمہ کفر نکالے لیکن اس کا دل مطمئن ہو ایمان سے، تو یہاں استثناء کیا گیا ہے نا. یعنی ایسا شخص کافر نہیں ہوگا، وہ مجرم نہیں ہوگا. اب رہا یہ کہ اگر کسی نے کلمہ کفر زبان سے نکالا مذاق میں، استہزاءً، ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں وہ تو کافر ہو جائے گا. حالانکہ یہاں پر کفر کرنے کی نیت نہیں ہے. جیسا کہ بہت سے لوگ جو ایکٹنگ کرتے ہیں، کردار نبھاتے ہیں، تو کسی کافر کا کردار نبھایا اور کفری قول کیا، کفری عمل کیا یا استہزاء کیا، استہزاءً کلمہ کفر زبان سے ادا کیا، تو ایسی صورت میں تو اس کے اوپر کفر کا حکم نافذ ہو جاتا ہے. یہ ایک اعتراض ہے کہ آپ نے یہ کہا اس سے پہلے کہ کفر کے لیے نیت ہونا ضروری ہے. کافر آدمی کو اسی وقت کہا جائے گا جب کہ کفر کی نیت سے وہ زبان سے کلمہ کفر نکالے یا عمل کرے. اور یہاں پر استہزاءً کسی نے اگر کفر کا کلمہ زبان سے نکالا ہے نا یا کوئی عمل کیا تو حکم یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا. حالانکہ وہ تو استہزاءً کفر کر رہا ہے، کفر کرنے کی نیت نہیں ہے، تو یہاں نیت نہیں پائی گئی، پھر بھی کفر کا حکم لگایا گیا. اس اعتراض کا جواب یہاں پر یہ دیتے ہیں کہ وہ اما قولہم انہ اذا تکلم بکلمۃ الکفر، کہ کلمہ کفر اگر زبان سے نکالا استہزاءً تو وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہاں پر نیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نیت کفر نہ ہونے کے باوجود اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا گیا، بلکہ یہاں پر استخفاف بالدین کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا حکم لگا، کیونکہ دین کا استخفاف اور استہزاء یہ خود کفر ہے. استہزاء یہ عین کفر ہے، یہ خود کفر ہے. تو اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ شریعت مقدسہ کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، ظاہر ہے جب اس نے مذاق کیا، استہزاء کیا، تو ارادہ استہزاء پایا گیا.
نیت استہزاء پائی گئی، استخفاف کی نیت پائی گئی۔ تو جب استہزاء کی نیت پائی گئی، استہزاء کا ارادہ پایا گیا، تو استہزاء خود کفر ہے۔ جب استہزاء کفر ہے تو استہزاء کا جب ارادہ پایا گیا تو کفر کی نیت پائی گئی۔ تو کفر کی نیت جب یہاں پر پالی گئی تو اگر کسی نے استہزاء کیا شریعت کے ساتھ، کلمہ کفر استہزاء نکالا، تو بھی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر نیت پائی گئی۔ تو یہاں جو کہا گیا اس سے اوپر کہ تمام عبادتوں کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، تو اب یہاں پر تفریع فرما رہے ہیں فلا تصح صلاۃ مطلقاً، تو مطلقاً کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی بغیر نیت کے۔ ولو صلاۃ جنازۃ، ولو صلاۃ جنازۃ، اگرچہ جنازے کی نماز ہو، صحیح نہیں ہوگی الا بہا، مگر نیت ہی سے، فرضاً او واجباً او سنتاً او نفلاً، خواہ وہ نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو۔ مطلب یہ عبادات مقصودہ ہیں، اور عبادات مقصودہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب نماز، چاہے نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو یا سنت ہو، بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں وَإِذَا نَوَى قَطْعَهَا لا يخرج عنها الا بمناف، اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو توڑنے کی نیت اس نے کی، تو محض نیت کر لینے سے لا يخرج عنها، نماز سے خارج نہیں ہوگا الا بمناف، مگر کسی ایسے عمل کے ارتکاب سے جو کہ منافی نماز ہے۔ یعنی محض نماز کو توڑنے کی نیت کی، مثال کے طور پر وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو توڑنے کی نیت کی، دل میں ارادہ کیا، تو محض ارادہ کرنے سے وہ نماز سے باہر نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی منافی نماز عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر جب تک کلام نہ کر لے، مثلا اب کلام کر لے گا تو نماز سے نکل جائے گا۔ وَلَوْ نَوَى الْإِنْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، اور اگر نماز سے دوسری نماز، ایک نماز سے دوسری نماز کی جانب منتقل ہونے کی نیت کی، فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى، تو اگر دوسری نماز پہلی نماز کی غیر ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے نیت یہ کر لی کہ مثال کے طور پر کوئی قضا نماز تھی عصر کی، تو عصر کی نماز کی جانب منتقل ہونے کی نیت کر لی، یعنی کہ یہ ظہر ترک کر کے وہ عصر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے نا، بیچ ہی میں، تو اگر اس نماز سے منتقل ہونے کی نیت کی دوسری نماز کی جانب، تو اگر دوسری نماز پہلی نماز کی غیر ہے، یعنی دونوں الگ ہے، وَشَرَعَ بِالتَّکْبِیرِ، اور اس نے تکبیر سے پھر شروع کی، تو سارا منتقلاً، تو وہ
دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے والا ہو جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ منتقل ہونے والا نہیں ہوگا۔ یعنی نماز توڑ کر کے دوسری نماز کو تکبیر تحریمہ سے اگر اس نے شروع کر دی تو پھر یہ دوسری نماز اس کی درست ہو جائے گی، اس کی جانب منتقل ہونا صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے تکبیر تحریمہ سے شروع نہیں کیا تو وہ نماز کی طرف منتقل ہونے والا وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر مزید تفریح ہے، نیت کے تعلق سے اور بھی مسائل ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ، وَلَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ بِإِمَامٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ، اور اقتداء صحیح نہیں ہوتا ہے، اقتداء صحیح نہیں ہوتی ہے کسی امام کی مگر نیت کے ذریعے سے۔ کسی امام کی اقتداء کی نیت صحیح کب ہوگی؟ جب کہ اقتداء کی نیت ہوگی۔ مثال کے طور پر امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، تو اب مقتدی اقتداء کی جب نیت کرے گا تب اس کی اقتداء صحیح ہوگی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اقتدیت بہذا الامام، اس نیت کا اظہار کیا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو امام کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی مگر نیت سے۔ وَتَصِحُّ الْإِمَامَةُ بِدُونِ نِيَّتِهَا، اور امامت صحیح ہو جائے گی بغیر نیت امامت کے۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر زید امام ہے اور بکر مقتدی ہے، تو بکر جب تک امام کی یعنی زید کی اقتداء کی نیت نہیں کرے گا وہ مقتدی نہیں بنے گا، اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن زید امام ہے، بکر مقتدی ہے اور بھی مقتدی ہے، تو جب تک ایسا نہیں ہے کہ زید تمام مقتدیوں کی وہ نیت کرے تبھی اس کی امامت صحیح ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مقتدیوں کی امامت کی نیت اگر وہ کر لے گا تو پھر وہ ثواب بھی پائے گا، اس لیے کہ لا ثواب الا بالنیت، یہ اصول مسلم ہے۔ لیکن امامت کے صحیح ہونے کے لیے نیت امامت شرط نہیں ہے، خلافا للکرخی، برخلاف امام کرخی کے اور امام ابو حفص کبیر کے۔ ان کے نزدیک امامت کے لیے بھی نیت کا ہونا شرط ہے، جیسے اقتداء کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ جیسا کہ بنایا کے اندر موجود ہے امام کرخی اور ابو حفص کبیر کا اختلاف، الا اذا صلی خلفہ نساء، ہاں استثناء کیا ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی کی امامت کی وہ نیت کرے کب؟ جب کہ صلی خلفہ نساء، جب اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں، تو عورتوں کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر امام نے عورتوں کی اقتداء کی نیت امامت کی نیت نہیں کی تو پھر ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ اقتداءهن بِهِ بِلَا نِيَّةِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ غیر صحیح، اس لیے کہ عورتوں کا اقتداء کرنا امام کی بغیر امام کی نیت کی، امامت کی نیت کے بغیر غیر صحیح، صحیح نہیں ہے۔ یعنی امام نے اگر عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کی تو عورتوں کا اقتداء کرنا اس امام کا
صحیح نہیں ہوگا۔ واستثنى بعضهم الجمعة والعیدین، بعض لوگوں نے یہاں پر جمعہ اور عیدین کو بھی مستثنی قرار دیا ہے۔ جمعہ، بعض لوگوں نے یہاں جمعہ اور عیدین کو مستثنی قرار دیا ہے۔ علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں وَهُوَ الصحیح، اور یہی بعض کا قول صحیح ہے، جیسا کہ خلاصہ میں موجود ہے نا۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک عورتوں کی اقتداء کے درست ہونے کے لیے امام کا ان کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی امام ان کی امامت کی نیت بھی کرے، یہ ضروری ہے۔ اس میں نماز جمعہ، عیدین سب شامل ہیں، لیکن بعض فقہا کے نزدیک جمعہ اور عیدین میں عورتوں کے اقتداء کے درست ہونے کے لیے امام کا ان کی امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس ضرر کی وجہ سے مرد و عورت کی اقتداء میں فرق کیا گیا تھا، وہ ضرر نماز جمعہ و عیدین میں نادر ہے، اور النادر کالمعدوم، یعنی وہاں پر نیت کی شرط اس وجہ سے ہے جمعہ اور عیدین کے علاوہ دوسری نمازوں میں، کہ اگر عورت امام کی محاذی ہو کر کے کھڑی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں امام کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ التزام کرنا اس کے ذمے ضروری ہو گیا کہ وہ امامت کی نیت کرے یا نہ کرے، چونکہ اسے اپنی نماز کو فساد سے بچانا ہے۔ تو یہ اور نمازوں میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت محاذی ہو جائے، لیکن جمعہ اور عیدین کی نماز میں چونکہ جماعت کثیرہ ہے اور بڑی جماعت ہوتی ہے، لہذا اس کا وقوع نادر ہے کہ عورت مرد امام کے جو ہے نا محاذی آ کر کے کھڑی ہو جائے۔ بہرحال یہ بعض فقہا نے جو یہ فرمایا ہے، تو صاحب خلاصہ نے اس قول کی تصحیح کی ہے اور اسی کو مختار قرار دیا ہے۔ اب یہاں اور مزید تفریح دیکھیں نیت کے تعلق سے۔ وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ أَحَدًا فَاقْتَدَى بِهِ إِنسَانٌ صَحَّ الْاِقْتِدَاءُ، اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، فَاقْتَدَى بِهِ إِنسَانٌ، تو کسی انسان نے اس کی اقتداء کر لی، تو صح الاقتداء، اقتداء صحیح ہو گئی۔ مثال کے طور پر زید نے قسم کھائی کہ وہ کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا۔ اب وہ تنہا نماز ادا کر رہا تھا کہ ایک انسان آ کر کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اس کی اقتداء کر لی، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا، ایک انسان آیا اور اس کے دائیں جانب وہ مقتدی بن کر کے کھڑا ہو گیا، تو صح الاقتداء، اقتداء صحیح ہو گئی۔ کیوں ہو گئی اقتداء صحیح؟ اس لیے کہ مقتدی کے لیے تو یہ ضروری ہے وہ امام کی اقتداء کی نیت کرے، نیت کے بغیر اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ مقتدی نے تو اقتداء کی نیت کی جب ہی اس کے بازو میں آ کے کھڑا ہوا، نماز پڑھنے لگا اس کے ساتھ، لیکن جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا تو وہ امام بن گیا، اگرچہ اس نے آنے والے شخص کی امامت کی نیت نہیں کی، کیونکہ امامت کے صحیح ہونے کے لیے نیت امامت ضروری نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس شخص نے، قسم کھانے والے نے آنے والے شخص کی امامت کی نیت نہیں کی، اس کے امام بننے کی نیت نہیں کی، لیکن امام بننا اس کا صحیح ہو گیا، اقتداء صحیح ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب وہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اپنی قسم میں وہ حانث ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ تو خانیہ میں ہے فتاوی قاضی خاں میں کہ یحنس قضاءً، قضاءً وہ حانث ہو جائے گا، لا دیانتاً، دیانتاً وہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ قضاءً کیوں؟ قضاءً اس لیے کہ جب ایک شخص آیا اور اس نے اقتدا کر لی اس کی، اور اس کی اقتدا میں اس نے نماز ادا کی، تو ظاہر یہی ہے کہ وہ قسم کھانے والا آدمی جو تنہا نماز پڑھ رہا تھا وہ امام ہو گیا، اس کی امامت میں اس شخص نے نماز پڑھی تو امامت کرنا اس کا پا لیا گیا۔ تو جب امامت کرنا پا لیا گیا تو قضاءً جو ہے وہ حانث ہو جائے گا، لیکن دیانتاً وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس کے امام بننے کی نیت نہیں کی ہے، امام بننے کی نیت نہیں کی ہے، تو عند اللہ یعنی دیانتاً وہ شخص اپنے قسم میں حانث نہیں ہوگا۔ اس کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی ظاہر کا اعتبار کیا گیا کہ ظاہراً وہ آدمی امام ہے، اگر جو اس نے امام بننے کی نیت نہیں کی تو نیت کا معاملہ چونکہ مخفی ہے، لہذا جو مخفی ہے اس پر حکم نہیں لگے گا، ظاہر یہی ہے کہ اس شخص نے امامت کی اور اس کی امامت میں ایک شخص نے اس کی اقتدا میں نماز ادا کی، لہذا وہ حانث مانا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے شروع کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے گواہ بنا لیے تھے، گواہ مقرر کر لیا، اور گواہ مقرر کر کے اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تنہا نماز پڑھوں گا اور میں کسی کی امامت کی نیت میں نہیں کروں گا، کسی کی امامت میں نہیں کروں گا، شروع کرنے سے پہلے اس نے گواہ بنا لیا، الا اذا اشہد قبل الشروع، مگر جب کہ اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے گواہ بنا لیا تھا تو فلا یحنس قضاءً، تو ایسی صورت میں قضاءً وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلے ہی گواہ بنا لیا ہے، تو اب جب گواہ بنا لیا ہے تو ثبوت موجود ہے یہاں پر کہ اس کے ابتدا میں جس شخص نے نماز پڑھی ہے وہ اس کی جو ہے امامت کی، یعنی اس کے امام بننے کی اس نے نیت نہیں کی، اس نے تنہا نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں قضاءً وہ حانث نہیں ہوگا اگر گواہ بنا لیا تھا نماز شروع کرنے سے پہلے۔ وَقَضَى لَوْ أَمَّ النَّاسَ حَازَ الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ صَحَّتْ وَحَنَثَ قَضَاءً، ایسے ہی اگر لوگوں کی امامت کی اس قسم کھانے والے نے نماز جمعہ میں تو صحت، تو نماز جمعہ صحیح ہو گئی، وحنث قضاءً، اور قضاءً وہ حانث ہو گیا، اس لیے کہ جب اس نے، اس قسم کھانے والے نے نماز جمعہ میں امامت کی تو نماز جمعہ میں کم سے کم 3 آدمیوں کے ساتھ اس نے نماز جمعہ ادا کی، تو وہ ظاہر یہی ہے کہ اس نے جمعہ کی امامت کی اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی نماز کی امامت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں وہ قضاءً حانث ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں استثناء والی صورت ہے ولا يحنث اصلا اذا امه في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، لیکن اصلاً وہ حانث نہیں ہوگا جب کہ
اس نے امامت کی ہو لوگوں کی نماز جنازہ میں، یا سجدے تلاوت کے وقت امام بنا ہو، اصلاً حانس نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، یعنی نماز کی امامت نہیں کرے گا، لیکن نماز جنازہ کی اس نے امامت کی، تو اب وہ حانس اصلاً نہیں ہوگا، نہ قضاءً ہوگا حانس، نہ دیانتاً حانس ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم جو کھائی تھی وہ مطلق نماز کے بارے میں، اور مطلق نماز سے مراد نماز کامل ہے، یعنی سجدہ، رکوع اور سجدہ والی نماز ہے۔ اور سجدہ تلاوت کے وقت اگر امام بنا، یعنی کوئی امام تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا اور سجدہ تلاوت کے وقت اس نے اس کو خلیفہ بنا دیا اور یہ امام بن گیا، تو اب یہ سجدہ تلاوت کے وقت امام بنا، تو ایسی صورت میں بھی وہ اصلاً حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز جب مطلق نماز بولا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ مطلق نماز مراد ہے، اور مطلق نماز سے نماز کامل مراد ہے، اور نماز کامل کی امامت اس نے نہیں کی، اس وجہ سے حانس نہیں ہوگا اصلا۔ اس کے بعد ایک جزیہ اور ہے، اس پر نیت ہی پر تفریح دیکھی، وَلَوْ حَلَفَ اللہ یؤم فلانا فَأَمَّ النَّاسَ ناویاً اللہ یؤمہ وَیؤم غیرہ۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں آدمی کی وہ امامت نہیں کرے گا، وہ فلاں آدمی، مثال کے طور پر زید نے قسم کھائی کہ وہ بکر کی امامت نہیں کرے گا، پھر زید نے لوگوں کی امامت کی، نیت کرتے ہوئے کہ اللہ یا امہ، کہ اس فلاں کی وہ امامت نہیں کر رہا ہے نا، یعنی زید نے قسم کھائی کہ وہ بکر کی امامت نہیں کرے گا، اب لوگوں کی امامت اس نے شروع کی اور نیت یہ کی کہ وہ بکر کی امامت نہیں کر رہا ہے، اس کی امامت نہیں کرے گا، اور بکر کے علاوہ دوسروں کی وہ امامت کرے گا، اس نیت سے جو ہے اس نے امامت شروع کی۔ فاقتدی بہ فلان، لیکن فلاں یعنی بکر اس کا مقتدی ہو گیا، حنسا، تو اب زید حانس ہو جائے گا، قسم کھانے والا زید حانس ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگرچہ اسے اس کا علم نہ ہو، یعنی اگرچہ اس کو پتہ نہ ہو کہ جس بکر کی امامت نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی وہ بکر اس کی اقتدا میں کھڑا ہو گیا تھا، اس کی ابتدا میں اس نے نماز پڑھی ہے، اگرچہ اسے علم نہ ہو پھر بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ کیوں حانس ہو جائے گا؟ اس وجہ سے کہ امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، امام بننے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ہاں مقتدی بننے کے لیے نیت شرط ہے، تو امام بننا پا لیا گیا اور اس نے بکر کی امامت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، لہذا وہ حانس ہو جائے گا۔ ہاں ولیکن لا ثواب لہ علی الامامت، وہ امام تو بن گیا بکر کا بھی، لیکن اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، امامت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ علی الامامت وسجود التلاوت، اور سجدہ تلاوت میں، وسجود التلاوت کالصلاۃ، اور سجدہ تلاوت نماز کی طرح ہے، یعنی بعض احکام میں سجدہ تلاوت نماز کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے نماز کے لیے نیت ضروری ہے اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔
اب اس کے بعد وَكَذَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ، ایسے ہی سجدہ شکر کی صحت کے لیے بھی، اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ یہ ان کے قول کے مطابق جو سجدہ شکر کو مشروع قرار دیتے ہیں۔ تو سجدہ شکر مشروع ہے، ہاں اختلاف کس معاملے میں ہے؟ معتبر اور معتمد یہ ہے، معتمد قول یہ ہے کہ اختلاف اس کے مشروع ہونے میں نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت، سجدہ شکر مشروع ہے، ہاں اختلاف ہمارے ائمہ کے درمیان اس کے سنت ہونے میں ہے، اس کے جواز میں نہیں ہے۔ علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر کے جواز اور عدم جواز میں امام صاحب اور صاحبین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ جس طرح حضرات صاحبین سجدہ شکر کے جواز کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جواز کے قائل ہیں۔ اختلاف صرف اس کے مسنون ہوئے اور مسنون نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر یہ فرمایا ہے کہ انہا لیست مشروعتاً، مشروع نہیں ہے سجدہ شکر، تو یہ جو آپ سے یہ قول منقول ہے تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی بطور وجوب یہ مشروع نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سجدہ شکر واجب نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ تاہم سجدہ شکر کو عام جگہوں میں یعنی مجمع عام میں کرنے سے بچنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے فرض یا واجب سمجھنے لگیں۔ تنہائی میں کرے تو یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کہا جا رہا ہے وَقَضَا سجود السہو، جس طرح صحت صلاۃ کے لیے نیت ضروری ہے، اسی طرح سجدہ سہو کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ سجدہ سہو کی نیت کے بغیر سجدہ سہو درست نہیں ہوگا۔ ہاں وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدَمِهِ وقت السلام، ہاں اگر سلام کے وقت نیت نہیں ہے، سجدہ سہو کی نیت نہیں ہے، تو اس میں کوئی ضرر نہیں ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے سجدہ سہو کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وقت سلام نیت ہو۔ وقت سلام یعنی سجدہ سہو سے پہلے جو سلام کرتے ہیں، تو یہ سلام پھیرنے کے وقت سجدہ سہو کی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجدہ سہو کے وقت نیت ہو تو یہ کافی ہے۔ اب رہی بات جمعہ کے خطبے کے لیے نیت، تو فرماتے ہیں وَأَمَّا النِّيَّةُ لِلْخُطْبَةِ فِي الْجُمْعَةِ فَشَرْطُ صِحَّتِهَا، جمعہ کے خطبہ کے لیے بھی نیت یعنی خطبہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اب اس پہ تفریع کرتے ہیں، جب نیت شرط ہے تو اگر کوئی شخص، کسی شخص کو چھینک آئی ممبر پر چڑھ جانے کے بعد، ممبر پر پہنچنے کے بعد اسے چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ چھینک کی وجہ سے کہا، اور اس کا ارادہ خطبہ دینے کا نہ ہو، تو اب الحمدللہ صرف کہہ دیا اس نے چھینک کے لیے، تو اتنے پر اگر اکتفا کیا تو لم تصح ہو، یہ خطبہ صحیح نہیں ہو۔ لیکن اگر نیت کی خطبہ دینے کی، تو ایسے صورت میں پھر خطبہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن چھینک آنے کی وجہ سے اگر الحمدللہ کہا اور ارادہ خطبہ کا نہیں ہے، غیر قاصد لہا، خطبہ کا قصد نہیں ہے، تو لم تصح ہو، خطبہ صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ فتح القدیر وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔
اسی طریقے سے عیدین کا خطبہ کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ نماز عید کی جمعہ کی طرح عیدین بھی ہے، اس کا خطبہ جیسے ہے اس کا خطبہ، بس فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ پہلے ہے، عیدین میں خطبہ بعد میں ہے۔ اسی طریقے سے عیدین کے خطبے کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے، کیونکہ فقہا نے فرمائے یشترط لہا ما یشترط لخطبۃ الجمعۃ، یشترط لہما ما یشترط لخطبۃ الجمعۃ، عیدین کے خطبہ کے لیے وہی شرط ہے جو جمعہ کے خطبے کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ جمعہ میں خطبہ کو مقدم کیا جاتا ہے، پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اذان کا معاملہ، وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ النِّيَّةُ، لیکن اذان کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ہاں اذان پر ثواب مرتب ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔